چند صاحب 85 وزیروں مشیروں کے لیے پیسے ہیں، 4500 سی سی گاڑیوں کے لیے ہیں، 1800 سی سی گاڑیوں کے لیے ہیں، وزٹس کے لیے ہیں، اللہ تللے سیکریٹریٹ چلانے کے لیے، ہر چیز کے لیے پیسہ ہے۔ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے حکومت کے پاس اور الیکشن کروانے کا نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس وقت کئی جگہ پہ تو اب حالت یہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ کئی محکموں میں تو کئی ملازمین کو پینشن بھی نہیں مل رہی اور کئی جگہ پہ 3 افسر پینشن لے رہے ہیں۔ تو یہ تو اس ملک میں ناانصافیاں تو ہیں، پیسوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک الیکشن ایسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد ہو۔ اب ایک پارٹی الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہی ہو، کچھ لوگ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں، کچھ لوگ فوج کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں، کچھ پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوں، تو پھر ان حالات میں سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں صرف الیکشن ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں جب سارے ادارے انڈر فائر ہیں، انڈر اٹیک ہیں، تو اس معاملے میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی ایسی چارٹر آف ڈیموکریسی ان کو لکھنی چاہیے، کوئی چارٹر آف الیکشن لکھنا چاہیے جس کے اوپر چند صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو آپ پہلے بھی ہوا تھا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، کہاں وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ وہی میاں صاحب جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے گئے تھے یوسف رضا گیلانی کے خلاف۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، 1-2 شکوں کے علاوہ باقی میجارٹی عمل درآمد ہوا، اسی کے تحت ہی الیکشن ہوا، اسی کے تحت ہی مشرف کی وردی اتروائی گئی، اسی کے تحت ہی اس کے بعد محترمہ اور میاں صاحب واپس آئے، پھر بیٹھ کے 18ویں ترمیم بھی ہوئی، اسی کے تحت 5 سال 2 افضل چند صاحب آپ کیا ٹپنگ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا جو 12 اکتوبر آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لمحہ کون سا ہوگا، کون سا وقت ہوگا جب ٹپنگ پوائنٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے نا اس وقت، ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس دوران ادارے بھی میں سمجھتا ہوں زوال پذیری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کا الٹیمیٹلی حل کیا نکلے گا؟ الیکشن کی طرف ہم جا نہیں رہے، یا ہمارا الیکشن کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، کچھ کا اعتماد ہوگا کچھ کا نہیں ہوگا، تو پھر کیا حل ہوگا جب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل ہی نہیں نکالیں گے؟ جب ہمارے پاس آئیڈیل الیکشن ہی ہم نہیں کروا سکیں گے تو پھر مایوسی اس حد تک بڑھ جائے گی، پھر کسی نہ کسی طرف سے تو یہ تو نہیں بند گلی کسی نے کھولنی تو ہوتی ہے نا جی۔ چند صاحب آپ اس حکومت کو، اب پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس کے کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف ہیں، آپ اس حکومت کو اون کرتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ لیکن ایز اے پولیٹیکل، دیکھیں ہماری پارٹی اس میں اتحادی جماعت میں ہے، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اون تو کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اون کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو 2 سے 3 شارٹس کچھ سنوانا چاہتا ہوں۔ مریم بی بی، میاں محمد نواز شریف اور بلاول، یہ تو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ تینوں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ خود اپنی شہباز شریف صاحب کی حکومت سے اظہار تعلقی کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا سنوائیں نواز شریف صاحب نے اپنے اپارٹمنٹس کے باہر میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کیا کہا، چند صاحب کو سنوائیں ذرا۔ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، یعنی پاکستان کے معاشی حالات قابو میں نہیں آ رہے، پاکستان کے اندر بجلی قابو میں نہیں آ رہی، پاکستان کے اندر آج روٹی قابو میں نہیں آ رہی، آج پاکستان میں دالیں سبزیاں قابو میں نہیں آ رہی۔ ایک میرا زمانہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، دالیں دستیاب تھی، روٹی سستی تھی پاکستان کے اندر۔ آج تو روٹی لوگ نہیں خرید سکتے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو عمران خان کے زمانے سے حالات چل رہے ہیں۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے جو اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت کو عمران خان صاحب کی حکومت کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ اب ذرا سنوائیں کہ مریم بی بی جو ہیں انہوں نے اپنی شہباز شریف صاحب کی حکومت، ان کے بیانیے اور ان کے نظریے کے بارے میں کیا کہا۔ پارٹی کے جو بیانیے رہے اس میں کوئی میں چھپاؤں گی نہیں کہ ہر قسم کے جو خیالات رکھنے والے لوگ ہیں
किसी के अंदर कोई खूबी होती है, किसी के अंदर कोई खूबी होती है, तो दो बयानिए तो रहे। लेकिन बात यह है कि जो दूसरा बयानिया रखने वाले भी लोग थे, उनको आज नवाज शरीफ साहब के बयानिए की बहुत कदर आ गई है और बहुत ज़रूरत महसूस हुई है। तो अच्छा है कि एक अमल से, एक प्रोसेस से मुस्लिम लीग नून गुज़री है, और वो जो कहते हैं कि वो जो क्रूसिबल होता है उसमें जो जितनी भी वो उसमें से जो कुंदन होता है वो ऊपर आ जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती। तो यही बड़ा अच्छा एक प्रोसेस रहा है। आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने विंडिगेट किया है। और ये चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि कुंदन ऊपर आ गया है क्रूसिबल में, उस सिरेमिक या मेटल के पॉट में। मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि ऊपर आ गया कुंदन। कुंदन है नवाज शरीफ, और इम्प्योरिटी जिसका मतलब होता है नजासत, लेकिन हम ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं, गलाजत या गंदगी, वो नीचे बैठ गई। और ये तस्करा कर रहे हैं उस बयानिए का जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है। ये मरियम नवाज साहिबा अपने चचा की हुकूमत और अपने चचा की पॉलिसी के हवाले से बात कर रही थी। अब आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या गुफ्तगू की अपनी हुकूमत के हवाले से, वो सुनवाएं। हम सिर्फ IMF के कंडीशंस अपना के और ये बोझ आम आदमी पे ही सिर्फ लगेगा, गरीब आदमी पे सिर्फ लगेगा तो ये नहीं चलेगा। और हमारा जमात के लिए भी मुश्किल होगा कि सिर्फ यही हो। हमारा मुतालबा है हुकूमत के साथ रहते हुए कि अगर बोझ आम आदमी पे आ रहा है तो आपको बोझ अमीरों को भी डालना पड़ेगा, अशराफिया पे डालना पड़ेगा। चंद साहब ना बिलावल ओन करने के लिए तैयार हैं इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब को, ना मरियम ना नवाज शरीफ। तो ऐसी हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा, ख़त्म करें उसको और इलेक्शंस की तरफ जाएं। देखिए अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ड्राइविंग सीट पे PMLN है और मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके वज़ीर खजाना साहब, अब जिम्मेदारी मेन तो उनकी बनती है, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं। और हम उनको मशवरा बार बार यही देते हैं कि आप जिस साइड पे आप डिलीवर नहीं कर रहे, जहाँ पे आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ईसा मैं आपको बताऊं, अब सिर्फ ये नॉर्मल सर्जरी से ये काम नहीं चलेगा। अब इस मुल्क को मेजर सर्जरी की जरूरत है। मेजर सर्जरी इस सूरत में कि इदारों में रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, कोई ऐसी जो लोगों को नजर आए। ये जो हमारा टिपिकल एक सिस्टम रवायती तरीके से हम जो चला रहे हैं ना, कि $5 बिलियन आ गए, $4 बिलियन आ गए, और हम नहीं, ये सर आप लोग नहीं, एक आदमी मराहत ले रहा हो, 5-5 प्लाट ले रहा हो, उसके कमर्शियल प्लाजे मिल रहे हो, और एक आदमी भूख के दवाई के एस्प्रिन के लिए मर रहा हो, ऐसे नहीं सिस्टम। चंद साहब ये मुझे बताइएगा, सॉरी मैं आई टू कट यू, ये दो चीज़ें। एक बताइए, क्या IMF के मामले में PMLN ने या डार साहब ने आपकी पार्टी से कंसल्ट किया, नहीं किया? और दूसरी बात यह है कि वो भी अगर सवाल साथ ही मैं कर लूँ कि अगले इंतखाबात जब भी होते हैं, अब तो आपने हमें शक में डाल दिया 12 अक्टूबर का जिक्र करके, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने आप को इत्तेहादी देख रही है PMLN का इलेक्शंस में? ये दो सवालात का अगर जवाब दे दें। देखिए जी, एक चीज जो है ना, इलेक्शन का इत्तेहादी ये कहना कबल वक्त है। अब इतना बड़ा बैगेज हो जाए एक जमात का, तो उसके साथ फिर इत्तेहाद भी इतना को आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल फैसला होता है और सिस्टम को सारे को लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये कबल वक्त बात है। लेकिन चंद साहब ये तो नहीं होगा ना कि इलेक्शन से चंद दिन पहले आप जो है वो कहें कि हम और नून लीग और हमारी कुट्टी हो गई है और अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं। ये तो फैसला हालात अब सामने है, ये तो फैसला करने का है, तो ये तो आपको पहले कर लेना चाहिए था। इस मुल्क में अगर रवायती तौर पे एक दूसरे के कोई मुखालिफ जमातें नहीं है ना, तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी रही है। ये आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट कर लें, ये बात बनने वाली नहीं है। वो इसमें अब वक्ती तौर पे अब ये इस वक्त हुकूमत एक दफा बनी जिसमें बहुत सारे लोगों के खदशात थे, कई लोगों का खदशा था कि हमें हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्योंकि अदम एतमाद हुई और बहुत सारी जमातों ने मिलकर की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये नई हुकूमत भी बनी, तो उसमें तो कोई कबात नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आगे हमने मुल्क को रिलीफ कैसे देना है। अब सूबों की और वफाक की जिस किस्म की लड़ाइयाँ होती रही हैं पिछले 2 सालों में, पहले सिंध के साथ वफाक की PTI के दौर में,
پھر یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں اس میں پنجاب اور KPK کی وفاق کے ساتھ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبوں کا اور مرکز کا الیکشن ایک دن نہ ہونا یہ ایک بہت سارے سوالات چھوڑ کے جائے گا کہ پھر صحیح. اچھا چند صاحب یہ سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے, خبر بھی دے دیں. یہ بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ مشورہ مانگا گیا زرداری صاحب سے کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے, کیا مشورہ دیا پیپلز پارٹی نے؟ جی میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا مشورہ مانگا گیا کہ نہیں مانگا گیا, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کی چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی لوگوں کو گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور حکومتوں کی اور پرائرٹیز ہونی چاہیے. یہ پرائرٹیز گرفتاریاں پرائرٹیز نہیں ہوتی پولیٹیکل حکومتوں کی. جی, ریلیف کی طرف جانا چاہیے, ہمیں گڈ گورننس کی طرف جانا چاہیے, اداروں کی ریفارم کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ یہ ہم روز بیٹھ کے کوئی وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم پکڑ لو چکڑ لو ادھر سے وہ PTI اور نون نے یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ایک دیا ہے نا جی, یقین جانے ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر, اب میں تو اس سے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ اس تنگ ہیں. چند صاحب 90s میں بھی ہوتی تھی یہی, جی 90s میں بھی ہوتی تھی, سن 2000 کے بعد بھی یہ سب کچھ چلتا رہا. شہید BP نے اور میاں صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا نا کہ یار یہ چیز غلط ہوئی ہے, بی کے اوپر ہی ہوتی تھی نا, پیپلز پارٹی تو اس چیز کی وکٹم رہی. نہیں سر, 2009 میں بھی جب شہباز شریف صاحب پنکھا لے کر بیٹھے ہوئے تھے مینار پاکستان کے باہر اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج چل رہا تھا, اس وقت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہی چل رہا تھا. لیکن اس حد تک گالی گلوچ نہیں چل رہا تھا جس حد تک آپ چل رہا ہے. چند صاحب وہ تو اب سوشل میڈیا آ گیا نا, اب تو وہ پھیلنے زیادہ لگ گیا, لیکن وہ موجود تو تھا. سوشل میڈیا کا بھی یار کوئی کنٹرول تو ہوتا ہے نا, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی تو ہوتی ہے نا. وہ تو ہے. That I agree with. گائیڈنس دیتے ہیں. لیڈرز کا لیڈنگ رول یہ ہوتا ہے, ایجوکیٹو رول ہوتا ہے لیڈرز کا. پولیٹیکل سائنس میں ایجوکیٹو رول ہوتا ہے لیڈر کا. لیڈر کا یہ رول نہیں ہوتا کہ پبلک کو وہ فالو کرے, پبلک کو فالو کرنا ہوتا ہے لیڈرز کو, اور لیڈرز کو ایک لائن دینی پڑتی ہے. میرے لیے دلچسپ بات, چند صاحب میرے لیے دلچسپ بات یہ ہوئی آج آپ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہ آپ نے PMLN کو اور PTI کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور اپنے آپ کو الگ کر دیا. بالکل ان کو اس معاملے میں بھی, اس بدتمیزی کے معاملے میں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. چلے جی.